به الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم. حاضرین کرام، عشرہ اعتکاف میں روزانہ بعد نماز عصر درس کا یہ سلسلہ سال ہر سال سے جاری ہے۔ ایک حدیث شریفہ جو صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، اور صحیح مسلم سیاہ ستہ یعنی حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں سے دوسری بڑی افضل کتاب ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ان پر درود اور سلام ہو، انہوں نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینہ محرم کے ہیں، اور فرض کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ دو باتیں معلوم ہوئی، رمضان کے بعد افضل روزے، یہ نفلی روزوں کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے، کیونکہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہ سال میں صرف 1 مہینہ ہوتے ہیں۔ باقی جتنے مہینے ہیں 11 مہینے، ان میں اختیار ہے اہل ایمان کو کہ جب چاہیں نفلی روزے رکھیں، سوائے 2 عیدوں کے، یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن، یہ روزے حرام ہیں، منع ہیں۔ باقی مہینوں میں آپ جب چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف مہینوں میں روزے رکھے۔ ویسے تو ہر مہینے کا ایک آپ کا معمول تھا کہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخوں میں روزے رکھتے تھے، جس کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ ایک آپ کا معمول حسنہ یہ تھا کہ آپ ہر ہفتہ پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ جب آپ سے پوچھی گئی تھی، صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا تھا، اس خوشی میں رکھتا ہوں، اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی، تو اس لیے میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ اور جمعرات کا دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ پیر اور جمعرات کے روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے، یہ تو پکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کے علاوہ شعبان کے مہینے میں آپ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، یہ نہیں کہ پورا مہینہ، بلکہ اکثر شعبان کے دنوں میں، رمضان سے پہلا جو مہینہ ہے اس کے آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ اب یہاں جو حدیث میں ارشاد ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان
شہر اللہ المحرم، تو اس میں رمضان کے بعد یعنی رمضان کے فرض روزوں کے بعد محرم کے مہینے کے روزوں کا ذکر فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اسلامی سال جہاں سے شروع ہوتا ہے، اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ، اس مہینے کے روزے بھی فضیلت رکھتے ہیں، جو چاہے رکھ لیا کریں۔ نفلی روزوں میں نہ رکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، مگر رکھنے میں بڑا ثواب ہوتا ہے، تو جو نہ رکھ سکے نہ رکھے، لیکن جو رکھ سکتا ہو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ رکھے، اور فضیلت ہے۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزے محرم کے مہینے کے ہیں، تو اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ محرم میں ایک روزہ ایسا آتا ہے جو عاشورہ کا روزہ کہلاتا ہے، اس کو بھی مسنون روزہ کہا جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، تو آپ نے دیکھا تھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں عاشورے کے دن، یہود۔ تو آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ اس دن ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے چھٹکارا عطا فرمایا تھا، یعنی فرعون کو غرق کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اس سے نجات عطا فرمائی تھی، تو ہم اس خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں، عاشورے کا روزہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھتے ہو اپنے پیغمبر کی خوشی میں اللہ کے شکرانے کے طور پر، تو میں زیادہ قریب ہوں تمہارے پیغمبر سے، یعنی وہ بھی نبی تھے، رسول تھے، اور میں بھی نبی رسول ہوں، تو میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں یہ روزہ رکھوں۔ لہذا حضور نے فرمایا کہ آج سے میں بھی عاشورے کے دن کا روزہ رکھا کروں گا۔ اس طرح سے عاشورے کا روزہ سنت ہو گیا، مسنون ہو گیا، آج تک رکھا جاتا ہے۔ پھر کچھ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا ہو جائے کہ صرف عاشورے کے دن روزہ رکھنے کی بجائے ایک دن آگے پیچھے بھی ہو جائے تاکہ یہود سے مخالفت ہو جائے، یعنی الگ ہو جائیں ہم، تو اس پر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا، اگر اب میں آئندہ سال رہا تو میں 9 محرم اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی میں صرف عاشورہ نہیں، 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اب کچھ لوگ اگر چاہتے ہیں تو وہ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ حضور نے ارادہ فرما لیا تھا، رکھ نہیں سکے حضور کیونکہ پردہ فرما لیا دنیا سے، لیکن یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ آئندہ سال سے میں 9 اور 10 محرم کے روزے رکھوں گا۔ تو عاشورے کا دن، محرم کی 10 تاریخ، یہ بڑا ایسا اہم دن ہے کہ اس دن بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، یعنی کہ اہم واقعات۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، ان کی توبہ قبول ہوئی تھی عاشورے کے دن، وہ جو ان سے ایک بھول ہو گئی تھی، شیطان نے بھلا دیا تھا انہیں اور انہوں نے درخت سے کھا لیا تھا، حالانکہ اللہ نے منع فرمایا تھا۔ تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام توبہ فرما رہے تھے، اور آپ کی توبہ کی قبولیت
عاشورے کے دن ہوئی۔ تو ایک تو یہ ہے اہم واقعہ۔ دوسرا یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام جو بہت بڑے عظیم پیغمبر گزرے ہیں، اور ان کی قوم نے جب ان کے دین کا، اسلام کا، تبلیغ کا انکار کیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو بہت رنج ہوا، اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا بھی فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ ایک کشتی بناؤ، اور کشتی بنا کر اپنے ساتھ ان لوگوں کو اس میں بٹھا لو جو یہ اللہ پر ایمان لائے، اور لے کر یہاں سے نکل جاؤ تاکہ میں باقی رہ جانے والوں پر عذاب نازل کروں گا۔ یہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو اطلاع دی کہ آپ جلدی کریں، کشتی بنائیں، نکل جائیں یہاں سے۔ اب سیلاب آئے گا بڑا، تو اس میں جو باقی لوگ رہ جائیں گے ان کو میں ہلاک کر دوں گا، کیونکہ انہوں نے آپ پر ایمان نہیں لایا اور انکار کیا۔ تو نوح علیہ السلام وہاں سے نکل گئے تھے۔ پھر اسی عاشورے کے دن ایک اور پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور سورت بھی سورہ یوسف اس نام سے قرآن میں موجود ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے بچھڑ گئے تھے، یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام ان کے جدائی میں پریشان تھے اور بہت غمگین رہا کرتے تھے۔ تو عاشورے کا دن ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملا دیا۔ پھر جیسا کہ بھی آپ نے سنا کہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، وہ اسی دن غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو اس سے نجات ہوئی۔ پھر ایک اور پیغمبر گزرے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، جن کی بیماری بھی بڑی مشہور ہے اور جن کا صبر بڑا مشہور ہے۔ صبر ایوب ضرب المثل ہے کہ بتایا جاتا ہے لوگوں کو کہ اتنے بڑے پیغمبر پر آزمائشیں آئیں ہیں اللہ کی طرف سے، انہوں نے صبر کیا اللہ کی راہ میں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی دن شفا ملی، عاشورے کے دن۔ پھر ایک اور پیغمبر گزرے ہیں حضرت یونس علیہ السلام، ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا، بڑی مچھلی نے، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور ان کی ایک دعا بڑی مشہور ہے جو قرآن میں آئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام بھی مچھلی کے پیٹ سے جب باہر آئے تو وہ عاشورے کا دن تھا۔ اس کے علاوہ اب ایک بہت مشہور واقعہ ہے، وہ ہے واقعہ کربلا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے، بھتیجے، بھانجے، ان کے رفقا عاشورے کے دن میدان کربلا میں یزید کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو یہ عاشورے کا دن آج کل اس اعتبار سے بڑا مشہور ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے۔ اور اس دن مسلمان فاتحہ کرتے ہیں سید الشہداء کے ایصال ثواب کے لیے اور شہداء کربلا کے ایصال ثواب کے لیے۔ جیسا کہ ہماری اس قادری مسجد و خانقاہ قادری عالمیہ میں بھی محرم کی چاند رات سے لے کر اور عاشورہ تک روزانہ
قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے عنوان سے محافل ہوتی ہیں، اور یہ محافل ہمارے خاندان میں پاکستان میں سب سے پہلے شروع ہوئی، پاکستان بننے سے بھی پہلے، اور آج تک الحمدللہ یہ محافل محرم کے مہینے میں چاند رات سے شروع ہو جاتی ہیں، جس میں روزانہ اہل بیت پاک کا ذکر اور صحابہ کا ذکر، خلفاء راشدین کا ذکر چلتا رہتا ہے۔ تو اب عاشورہ کا دن جو ہے یہ واقعہ کربلا کے حوالے سے بھی مشہور ہے۔ پھر ایک اور بات ہے، قیامت جس دن آئے گی وہ جمعہ کا دن ہوگا اور عاشورہ کا دن ہوگا، یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کب آئے گی اس کا کچھ تعین نہیں ہے، لیکن جب آئے گی تو عاشورہ کا دن ہوگا اور جمعہ کا دن ہوگا، تو اس لیے بھی یہ دن بڑا اہم دن ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں جو آپ ابھی سن رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ محرم کے بعد رمضان کے بعد محرم کے مہینے کے روزے افضل روزے، یعنی اس کا ایک دن تو خاص کر سے بڑا افضل ہے، عاشورہ کا دن، اور ویسے پورا مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہے، تو نفلی روزوں کی ابتدا مومن کو اس مہینے سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس دن یا جس مہینے میں کوئی اہم واقعات ہوئے ہوں، اس مہینے میں عبادات کرنا افضل ہے، اچھا ہے۔ اسی لیے آپ کے علم میں ہے کہ مسلمان مختلف مبارک مہینوں میں عبادت کرتے ہیں۔ میلاد النبی کا مہینہ، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریفہ کا مہینہ اور وفات شریفہ کا مہینہ، اس کے علاوہ 11ویں شریف، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال با کمال کے حوالے سے مشہور ہے، اس دن کی فاتحہ۔ پھر ماہ رجب کی 27 تاریخ معراج کا دن، شب معراج کے بعد کا دن، یہ افضل ایسے دن ہیں، افضل ایام ہیں کہ ان میں لوگ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو اس حدیث میں فضیلت کے اعتبار سے بیان کی گئی ہے، جو حضور نے فرمایا، پہلی بات تو یہ بیان فرما دی تھی کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزے محرم کے مہینے کے ہیں۔ اور دوسری بات کیا فرمائی حضور نے؟ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، حضور نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے، جس کو ہم نماز تہجد بھی کہتے ہیں، جو فرض نہیں ہے ہم پر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض رہی ہے، لیکن امت پر یہ سنت اور نفل کی حیثیت سے ہے، چنانچہ اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور یہ نماز جو ہے رات کی، جس کو صلاۃ اللیل یہاں کہا گیا ہے، اس کا قرآن میں بھی جگہ جگہ ذکر آیا ہے، ایک سے زیادہ آیات میں آیا ہے، اور نماز ادا کرنے والوں کی فضائل بیان ہوئے ہیں، ان کی شان بیان ہوئی ہے، فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، یعنی نماز کی بھی فضیلت ہے اور نماز پڑھنے والوں کی بھی فضیلت ہے، اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آیت شریفہ کا حصہ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات میں تہجد ادا کیجیے جو آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی اضافی نماز ہے 5 وقتوں کے علاوہ۔
پھر ایک جگہ فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یعنی وہ اللہ کے بندے جو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں رات کے وقت اللہ کی عبادت کے لیے. پھر ایک جگہ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ اللہ والے، وہ اللہ کے نیک بندے جو اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں سجدا وقیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. تو اس سے مراد صلاۃ تہجد ہے، نماز تہجد ہے. تو چنانچہ یہ بات اس حدیث شریفہ میں تہجد کی بھی معلوم ہوئی اور نفلی روزوں کی فضیلت کی بھی معلوم ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث پر، حدیث کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ